سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں. بسم اللہ. جلدی ہے پلیز میرے ساتھ چلیے گا. آپ کا شکریہ کہ آپ آدھے جملے پہ ایسا بولے کہ مجھے رکنا پڑا. میں جملہ پورا اب پڑھتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے وہ ساتھ ملیں. مضمون شروع. عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جملہ سنتے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عنوان کیا ہے. جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں. ایک دو ترے چار پنج, فی الحال پنج. تھوڑے جا ٹک کے ہاتھ شاد کھول کے تب پیڈیاں ہو کے ٹائم ٹوٹل پیچھے گھاٹے منٹاں دا تے انج نوے سیٹنگ وچ لگ بنجے. اے جویں اے سارے بول دے پین نا, جملہ ود سنو ایک باری. دنیا داروں کے سر جہاں سجدہ کریں وہ کعبہ, جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں وہ کربلا. بلکہ یہ جملہ بھی تو سب پنج دے حوالے کریں نا, سارے تو بول ہی پوسن توڑے حوالے کرنا. کمال جملہ لکھا ہے علامہ عبد حسین نیشہ پوری نے فضیلت کربلا کو لے کر. فرماتے سمجھ نہیں آتی یہ حسن اتفاق ہے یا معجزہ, کیا ہو گیا پتہ نہیں چلا. جتنا فاصلہ مکہ میں صفا و مروہ کے درمیان ہے, ٹھیک اتنا فاصلہ ہی روضہ حسین اور عباس. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے, جو پیچھے بیٹھے ہوئے, جو باہر کھڑے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. آج بھائی اندر آ جاؤ, میرے مولا خیر لے کے اسو. چلو, جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے, فوٹو ہوں تسی اپنی مرضی سے بنا لے تو داد ساڑی مرضی دی نہ ہو پہ دیں دے. جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہے. عاشورہ گزر گیا, فضیلت کربلا پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دن نہیں ہے, پاسپورٹ پکڑ رہے ہیں زائرین کے, سالار کاغذات پکڑ رہے ہیں, جلدی سے اربعین حسینی کے قافلے. خدا آپ سب کو کربلا بلائے, آپ لوگ کربلا جائیں. سمجھ نہیں آئی, پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بڑا ایک مزیدار مضمون تھوڑے حوالے کردہ پہ. جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہی روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان. سمجھ نہیں آئی. اب آگے جو جملے علامہ عبد حسین نے لکھے ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہیں. فرماتے ہیں کیسے ہو گیا جتنا وہاں فاصلہ اتنا یہاں فاصلہ. اب جملہ سنے میں رکتا ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں پہ اعتماد ہے, پچھلے سال بھی پڑھ گیا ہوں, ابھی بھی اعتماد ہے کہ جملہ رکنا چاہیے, کہ ایسے جلدی چلا گیا تو ضائع ہو جائے گا. آپ لوگ قیمت انشاءاللہ دیں گے. فرماتے ہیں اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. دو وقت بھی بول پین تو ترے حالی رن دن. ہوں میں گل ہی توڑے نال جناب نال تے جناب نال کرے نا. اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. ارے قبروں کی ترتیب دی ہے حجت خدا سید سجاد نے اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے. دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے آتی ہوئی قیامت تک کی نسلوں کو سید سجاد نے بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ, جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں. نہ تسی میں نے بیٹھا بھائی جان چھڈو چا فون نو ویکھو چا میں جہاں اسلام رکھ دیو فون چنگے چنگے تھوڑی میرے علی جے کرما لو
مجلس سنو. جہاں اسلام کا حج, یہ اچھی ریزولیشن کا کیمرہ لگا ہوا ہے, لائیو چل رہی ہے ابھی. آپ لوگوں نے بات سننی ہے, اگر پسند آئے تو اسے یہاں پہ میموری میں سیو کرنا, اور پھر جب دوسری کمیونٹیز کے پاس جا کے بیٹھنا ہے تو انہیں بتانا ہے کہ ہم جو کربلا کرتے ہیں وہ کیا ہے. ہم بیچاروں کا قصیدہ بھی یہی ہے اور سر بھی یہی ہے, اسے یاد کر لینا, مہربانی کرنا, اور ساتھ لے جانا. اور جہاں میری بات میں مشکل پیش آئے آپ لوگ میرے سے اٹھ کے سوال بھی کیجئے گا. اے گل انج کر کے سمجھ نہیں آئی, ذرا سمجھا, اسی ٹائم کٹ کے تن سنن آیا, تاکہ تہاڈا ٹائم بھی برباد نہ ہوئے تو میری محنت بھی ضائع نہ ہوئے. اگلی گل کر, اگلی تو سنو. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ, جہاں عشق کا حج ہوتا ہو وہ کربلا. ایسی بسائی علی کے لال نے کربلا, ایسی بسائی, ایسی بسائی, ایسی. ارے یہ تو وہ زمین تھی جہاں سے ہر نبی رنجیدہ گزرا, نم دیدہ گزرا. علی کے لال نے ایسی سجائی کہ اب کربلا خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے. جس نظر میں وہ سنہری نورانی گنبد نقش ہے, آپ دیکھیے گا وہ ٹوٹ کر بولے گا. اور اب جس کی آنکھوں میں روضہ حسین کی تصویر بھی نہیں, اس سے کیسے کہوں کہ داد دے تو کیسے دے. یہ جو باہر بیٹھے ہیں مجھے آخری صف تک ہاتھ بلند چاہیے. آصف بھائی آخری صف تک, اس سے بڑی بات شاید اس کے بعد بھی نہ آئے. ذکر کی قسم میں لیٹ ڈھیر ہو چکا ہوں, میرا قد چھوٹا ہے, میں شعر بڑا پڑھ کے جا رہا ہوں. یہاں ممبر چھوڑ بھی دوں تو مطمئن ہے کہ اپنے حصے کی بات کر گیا ہوں. علی کے لال نے کربلا ہے, بات وہ بندے سنے جن کی آنکھوں میں روضہ حسین کی تصویر ہے. علی کے لال نے کربلا ایسی بسائی کہ کربلا کو کہنا پڑ گیا یاد رکھے زمانہ, ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ جو باہر بیٹھے ہو اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. پھر پڑھیں, ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی اور جنت میرے چہرے کی طرف. ایک شعر اور سناواں. چٹی داڑی ہے تھوڑی, میں چٹی داڑی دا اللہ دی قسم ہے بڑا حیا. میں نے امام حسین دی قسم ہے, آپ نے میرے پہ کوئی اعتراض بھی کیا, میں نے وہ سنا ہی نہیں, میرے تک پہنچا بھی نہیں, لیکن پھر بھی آپ یقین جانیں چٹے والا دا حیا خدا دی ذات نو بھی ہے. میں تو دا گناہگار جہا بندہ. میں جملہ آکھوں گا, میری آج تک ذاکری سروس کدی میں بزرگ دی آنکھ چک پا کے گل نہیں کی تھی. میں کدی بزرگ نو یہ نہیں آکھیا میں داد دیو, میں حیا ہوندی ہے. تسی چٹی داڑی نال جے میں انج ہن ولایا وے تے میں شعر پڑھدا. منگتا فقط اتنا پیا کہ نہ جوانا نہ کھڑے رلن میرے نال. حسین کون, حسین کیا, رکھیے میرے سر پہ قرآن. سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو, اب بھی یہ پوچھتے. میرے بھائیوں اپنے ہاتھوں کو کھولو. جتنے جوان قد نال کنڈ لائی بیٹھے ذرا اگا ہو تو شعر سنو. اب بھی یہ پوچھتے ہو, اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا. میرے بھائی پھیریے اس کیمرے کو اور بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, سرور نے کیا دیا. تو پھر سن, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین. پھر پڑھ, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین.
میاں عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے. حبیب کو ہی بلایا تھا شاہ نے، لیکن جسے حبیب بلاتے ہیں اب وہ آتا ہے. اچھی شاعری، سلجھی ہوئی اردو، بغیر گالم گلوچ اور ٹونٹ ٹپائیے کے. کربلا گل بھول تو نہیں گئی کہ گل ہوندی پئی جتھے اسلام دا حج ہوے او کعبہ تے جتھے عشق والیاں دا حج ہوے او کربلا. ہن میں آکھو تو میں کو بھاویں پنجابی شروع کر دے وہاں اسلام کا حج، یہاں عشق کا حج. اور یہ جو عشق والا حج ہے اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں، خدا کی قسم اور. ایک منٹ واسطے جی یہ جوان میرے نال ہور تعاون کرن نا، اے جتنے بیٹھے ابھی محفل یقین جانے پتہ نہیں کہاں چلی جائے. مقدمین فرما گئے تھے یاد رکھے زمانہ یہ جو عشق والوں کا حج ہے نا، اس کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. لکھ واری سلام کرا اس مجمع جڑاؤ کی گالتے بولے آوے، کروڑ واری میں سلام کرا. عشق والا یہ جو حج ہے نا، اس کے کعبے کا نام ہے حسین ابن حیدر. اب میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں اسلام کے حج میں اور عشق کے حج میں. عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں. عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. یہ جہاں اسلام والا حج ہوتا ہے وہاں گوگل کر کے دیکھنا، ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور وہ پتھر عام نہیں، اسے کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے. نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہے وہاں جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں حجر اسود اسی حسین کے اصغر کو کہتے ہیں. میرے بھائی نیچے نہ بیٹھنا، تلے نہیں بانا، اتھا ہی رہو تو جملہ سوڑ. بندہ 10 جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. عشق والے حج کے کعبے کو حسین، مسجد الحرام کو عباس، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا لباس، مقام ابراہیمی حسین کا اکبر، حجر اسود عشق والے حج میں حسین کا اصغر. وہ بندہ ہے ہی نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. شعر نہیں پڑھتا پیا، گل پیا کرتا. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا، جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے حیدر حیدر. سارے بولو مل کے نعرہ حیدری. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو عشق والا حج ہے نا، عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر. مانگیے کربلا کی زواری. ٹائم بتائیے. مانگیے کربلا کی زواری، مانگیے. میرے مولا بلائیں گے آپ کو. اے تھوڑے جے بچے تھے قابو کرے آئے مہربانی. مانگیے کربلا کی زواری. حوصلہ. مانگیے کربلا کی زواری. 7 سال دی عمر تک خالق بھی قلم چاہیے ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں جو کام ایٹم بم نہیں کر سکتا وہ محبت کی بولی کر سکتی. میں نے تو پتا ہے تسی ڈاڈے ہو، پچھلے سال بھی ایک ڈاڈ کیتا نے. میں تو تھوڑا حوصلے دیوائندہ ہی رہنا. مانگیے کربلا کی زواری، میرے مولا دیں گے. جائیے اور جا کر دیکھیے پوری دنیا میں
کھانا کھانے کے لیے پاؤں پکڑے جاتے ہیں، کربلا کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو چنگے گبرو چھوڑی ہو، ہاتھ چاہو کر مالو، کربلا کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے جاتے۔ آپ نے پوری دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ دوسرا سال ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اتفاق نہیں ہوتا، وہ ہماری ایک مجلس ہے جناب سیدہ کے ہاتھ پہ بنی ہوئی روٹی کی، کہ جناب سیدہ کی ہاتھ کی روٹی کیا ہے۔ اس میں ہم بتاتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ آسمان کے فرشتے کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے۔ پڑھ دوں شعر؟ یہاں میں 2005 میں کربلا گاہ میں شاہ گیا تھا، میں نے وہاں علامہ ناصر شہید سے سنا تھا۔ 5 کی بات ہے، یہ پتہ نہیں کس سن کی تھا، میں چھوٹا سا ہی ایسا ہی تھا، ابھی تک یاد ہے۔ اس جملے کا ثواب شہید کی روح کو، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ آصف بھائی دیکھیے گا سمپل زبان میں کتنا بڑا قہر ٹوٹ رہا ہے۔ کیا لہجے تھے، خدا کی قسم، علامہ ناصر شہید نے مصرے پڑے رونگٹے مجمع کے بعد آڈینس کی نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، وہ لوگ ایسے بات کرتے تھے، یقین جان ہم لوگوں میں تو کیا ہم بیچارے کیا کیسے ایسے ویسے کیسے ہو گئے، کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ چھوڑو ممبر، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ شہید فرما گئے تھے فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان۔ آپ کا حصہ بھی ہو گیا، آپ کی طرف سے دیا ہوا حصہ بھی۔ 3 دن مولا علی علیہ السلام کے گھر میں روزے رکھے گئے پنجتن پاک کی جانب سے، اور تینوں دن وقت افطار، دروازے پہ دق الباب ہوئی، فرشتے بھکاری سوالی مسکین یتیم بن کے آتے تھے، مولا علی 5 روٹیاں دیتے گئے۔ اپنی افطار دی روٹی چاہ کے میرے مولا دیتی ہے، اسی او جڑی کھجور بھی ادھاری نہ دیں دے۔ میں سچی گل پہ کردا، اپنے سکے رشتے تو صبح بھی 2 ڈھیر کھا دیاں نے، میرا حصہ ہے، مولا نے بھکاری کو دے دی۔ اب تو وہ فرشتے 5 روٹیاں جاتی رہی۔ اسکاٹ لینڈ میں مجلس ہو رہی تھی، ایڈن برگ وہاں کا ایک شہر ہے، وہاں میں پڑھ رہا تھا، 2000 پہلے کی بات، 19 کی بات ہے، 25 محرم تھی اور 40 حسینی کے قافلے جا رہے تھے۔ یہ آخری گل نے میری فضائل دی تو میں بہندہ پہ وہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ پچھلے سال کربلا میں جو زائرین کی وہ تعداد تھی وہ انہوں نے بتائی ہے 4 کروڑ بندہ، 4 کروڑ 30 لاکھ۔ سائنس کہتی ہے ایک بندے کو صحت مند رہنے کے لیے ایک دن میں 6 روٹیاں کھانی چاہیے، 2 صبح، 2 دوپہر، 2 شام، جڑے اس تو ود ہیں انہاں نال فی الحال معذرت۔ ایک بندہ فٹ رہندا وے ایک دیہاڑے چ کھاوے 6 روٹیاں۔ کربلا میں تھا 4 کروڑ 30 لاکھ بندہ، ہم ایک دن کی 6 نہیں کرتے، 3 کرتے ہیں، 50-50-50۔ ایک بندہ اگر ایک دن میں 3 روٹیاں کھائے تو 4 کروڑ 30 لاکھ بندے کی 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی بنتی ہے۔ ایک دن میں 12 کروڑ 90 لاکھ، ارے یہ کربلا ہے، سائنس سر پکڑ کے بیٹھ گئی، 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے 4 کروڑ، آیا کیسے؟ دو ترے ہاتھ مار کے شعر پڑھ کے لگا تھا ویسا، لیکن گل نہ اسی۔ ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے، پھول کو جگہ چاہیے ہوتی ہے، خوشبو کو نہیں۔ ایک
ایسا موقع بنے تو معصوم خود عطا کرتے ہیں. کوئی انڈین مولانا تھے یا جو بھی, ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے اسکاٹ لینڈ کی محفل میں, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ایک دن میں 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی پکانے کے لیے آٹا بالن پکاؤن والے ونڈن والے, بالن سمجھیں ہو نا, کیسے ہوتا ہے؟ نہیں جی میں ممبر 5 منٹ تو پہلے مصائب پڑھ کے چھوڑیں دا پیا. یقیناً یہاں کو مقامی ذاکر بیٹھے ہیں تو وہ سنبھالیں گے. بابا رضا شاہ جی تشریف لا رہے ہیں. کیسے ہوگا 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی گنے کون, پکاوے کون, ونڈے کون, بالن کتھوں آوے, ہاتھ کتنے چاہی دن. آصف بھرا تیرا مجمع پیرا تے اٹھی کے بولے نکے بھرا دی وکالت حق ادا نہیں ہوندا. میں نے کہا سر مجھے تو نہیں پتا ان لمبے لمبے چکروں کا اور ان باریکیوں کا کہ ہاتھ کتنے چاہیے, آٹا کتنا چاہیے, پکانے والے کتنے چاہیے. مجھے بس اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھیں, وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے. راضی رہنا میرے بھائیوں. کربلا عصر تلک وعدہ نبھا دیتی ہے, شام آتی ہے تو زینب کو صدا دیتی ہے. کربلا عصر تلک وعدہ نبھا دیتی ہے, شام آتی ہے تو زینب کو صدا دیتی ہے. سامعین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کربلا جانا بڑا مشکل ہے, نصیب والے جاتے ہیں. بڑا مشکل ہے کربلا جانا. اگر آپ لوگ ہائے کریں تو میں جملہ کہتا ہوں, مالک زندگی دراز فرمائیں, سسٹم ایسے ہی چلتے رہے. شاہ خراسان عزاداری ساؤنڈ سسٹم کے بھی جو جو ذکر مظلوم میں جیسے جیسے شاہ خراسان والے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل. جگر کٹتا ہے اندر سے. پہلے تو چلے گئے بین الحرمین, نہیں نہ سمجھ آتی. کربلا جانا مشکل, چھوڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل. پہلے تو جب ہم کربلا جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگتا, ارے کہاں میں, کہاں بین الحرمین, کہاں ایک جانب روضہ ابی الفضل العباس اور دوسری جانب روضہ حسین, کہاں مجھ جیسا گناہگار. میر انیس علیہ رحمہ کے مصرے ہیں, فرما گئے تھے مزار شاہ پہ پہنچے تو سر اٹھا کے کہا خدا کی شان کہاں سے چلے کہاں آئے. یقین نہیں آتا, جنت ہے. اور پھر جگر پہ چھری اس وقت چلتی ہے جب قافلہ سالار اعلان کرتا ہے آج ہماری کربلا میں آخری رات ہے. جتنے زوار بیٹھے ہیں سر اٹھائیں گے جب بتایا جاتا ہے نا ہماری کربلا میں آخری رات, دل میں ہاتھ پڑتا ہے. آخری رات, پوری رات حرم پہ ظاہر گزارتے ہیں. یہ آپ آنکھیں دیکھ رہے ہیں ان بزرگوں کی, یہ کیسے ٹوٹ کے رو رہے ہیں. مشکل ہوتا ہے وہ وقت جب تعویذ زری جالی میں ہاتھ ڈال کے ظاہر کہتا ہے مولا آخری بار سلام کو آیا. مولا اس کے بعد پھر خدا جانے ملاقات نصیب ہو, مولا پھر پتہ نہیں ملاقات نصیب نہ ہو. روضہ ابی الفضل العباس, مولا عباس بلائیے گا, مولا دوبارہ بلائیے گا. کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو اس بار 40 پہ تڑپیں گے. کروڑوں ایسے ہوں گے جو اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے امام کے سلام کو جائیں گے. جب وہاں سے واپس آیا جا, جو یہاں تڑپ رہے ہوتے ہیں میں تو ان کا حال بتا ہی نہیں بتا سکتا خدا کی قسم. لیکن جو وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اندر خدا کی قسم دل کٹ رہا ہوتا. اور روضہ حسین پہ آخری بار ہاتھ, مولا 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 میں نہیں جانا چاہتا, مولا مجھے یہیں رکھ لیں. فجر کے بعد آخری سلام کے بعد زائرین اپنے اپنے ہوٹلوں کو جاتے ہیں. باہر قافلہ سالار کھڑا ہوتا ہے, بسز تیار ہیں. زائرین جلدی سے سامان پیک کر کے اپنے اپنے سامان کو بس کی چھت پہ رکھوائیں. سارے زائرین سامان رکھوا کر بس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں کوئی کربلا کا زائر ہے تو سر اٹھائے اور مجھے بتائے وہ وقت کیسا ہوتا ہے.
کربلا کی گلیوں سے بس گزر رہی ہوتی ہے اور کسی ایک ونڈو، کسی ایک کھڑکی سے بھی، کسی ایک روزن سے بھی روضہ حسین نظر آ جائے، ساری بس ٹوٹ کے وہیں آتی ہے اور مڑ مڑ کے ظاہر ہوٹل کو بھی چل کے جا رہا ہو نا تو گلیوں میں سے مڑ مڑ کے غریب کا روزہ دیکھتا ہے، جا آگے رہا ہوتا ہے چہرہ پیچھے ہوتا ہے، پتہ نہیں پھر یہ گلیاں نصیب ہوں۔ مڑ مڑ کے حسین بادشاہ کا روزہ، ڈھیر دور بس چلی جائے اور کسی اونچائی سے میرے محترم غریب کا روزہ نظر آ جائے، ساری بس رو رو کے حسین غریب کا آخری سلام کرتی ہے۔ کون ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کرے گا؟ سمجھ نہیں آتی جس نے فقط حسین کا روزہ دیکھا، 1400 سال بعد اس عزادار کے لیے حسین بادشاہ کا روزہ چھوڑنا اتنا مشکل ہے۔ میں کیا بتاؤں اس بہن کے دل کا حال جو غریب کی لاش کو دھوپ میں چھوڑ کے، اپنے ہاتھ پسے گردن باندھ کے، بن پلانے اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے، جو بہن شام جا رہی تھی۔ کتنا بڑا درد ہے، 1 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جو رو رو کے کہہ رہی تھی کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں۔ علی کے بیٹو زینب عالیہ شام جا رہی ہے۔ بڑی مشکل تھی شام، بہت مشکل، میں کیا بتاؤں کتنی مشکل۔ ستمگروں سے جو عصمت کی ناخدا گزری، دل حسین پہ ایک تازہ کربلا گزری، تڑپنے لگ گئے بے سر بدن شہیدوں کے، علی کی بیٹی جو مقتل سے بے ردا گزری۔ کوشش کرتے آئیے گا، روتے آئیے گا۔ نبھا لی علی کی بیٹی نے شام کی قیدیں۔ کوفہ کے بازار کہنا بہت آسان ہے، ابن زیاد کا دربار کہنا بہت آسان ہے، شام کے بازار کہنا بہت آسان ہے، یزید کے دربار کی پیشی کہنا بہت آسان ہے، 1 سال کی قیدیں بہت آسان ہے کہنا، لیکن جناب زینب عالیہ نے نبھائی ہیں، بہت مشکل ہے۔ سال کی قیدیں نبھا کے علی کی میں نہیں بتاتا، 1 سال کے بعد جس وقت رہائی ملی تو علی کی بیٹی نے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی قبر سے ودا کیسے کیا؟ کیا چھوٹی بات تھی 4 سال کی سکینہ بھائی کے قاتلوں کے ملک میں سلانا؟ 40 پہ اتنا رش کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ حسرت ہے ایک ٹوٹے ہوئے دل والی بہن کی، جو سال کے بعد بھائی کا چہلم کرنے آئی، اور جس وقت کربلا کی دہلیز پہ پہنچی تو جناب جابر نے کہا، جناب سجاد کو دیکھ کر، مسافر تیرے ساتھ جو بھی پردے دار ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جس جگہ کے قریب آ گئی یہ جگہ عام نہیں، یہ عباس علمدار کی نگری ہے، میرے مرشد کا حکم ہے کوئی بھی یہاں اپنی سواری پہ نہیں گزرے گا، یہ پروٹوکولز باہر ہیں، عباس کی نگری سے گزرنے تو نیچے اتر کے پیدل گزرو، اگر سواریوں سے نہیں اتر سکتے تو اوپر سے ہو کر گزرو، سرحد کے باہر سے۔ بڑے آرام سے میں کہہ رہا ہوں، میں وہ بندے کا چہرہ دیکھتا ہوں جو ہائے نہیں کرتا۔ چیخ نکلی غیرت کے پروردگار کی، رو کے فرماتے ہیں جابر جا کر اپنے مرشد عباس سے کہنا تیری سرداریاں ایسے ہی قائم رہے، لیکن محمل میں وہ بی بی ہے کہ اگر وہ اشارہ کرے تو غازی کی قبر بھی چل کر اس کے سلام۔ زینب عالیہ، جناب عباس کا پردہ، مولا علی کی بیٹیاں ہیں جابر۔ اچھا میں نہیں پڑھتا، میں یہ بھی نہیں پڑھتا، کیسے محملوں سے، محمل اونٹ بیٹھنے کا تو انتظار ہی نہیں نہ کیا قبر عباس پہ، علی کی بیٹی کیسے اتری میں یہ بھی نہیں پڑھتا۔ میں جناب سجاد کے 3 بین پڑھتا ہوں، میں تیسرے بین پہ میرے بھائیوں ممبر چھوڑ جاؤں گا، اس کے بعد آپ کا اپنا مقدر ہے، اس کے بعد میرا اپنا نصیب ہے۔ باپ کی قبر پہ آئے، 35 ٹکر ماری،
رو کے فرماتے ہیں بابا حسین محسوس پہلا وین بابا محسوس نہ کیجئے گا. بابا حسین کند خنجر سے پیاسا گلا کٹوانا بڑا آسان ہے. دنیا پوچھتی ہے ہم چیلم پہ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ ہم سے سنیے تو صحیح کہ بہنوں نے بھائی کا چیلم کیا کیسے سال کے بعد. بابا حسین سال کی قید نبھائی تو 20 صفر. اسی تاریخ سادات کا لٹا پھٹا ہوا قافلہ کربلا کی دہلیز پہ. میں نہیں بتاتا مدینے کیسے پہنچے, ابھی کربلا تک سنیے. دہلیز پہ آیا پہلا بین. بابا حسین ناراض نہ ہوئیے گا, بھائی علی اکبر ناراض نہ ہونا, سینے میں برچی کا پھل کھانا بڑا آسان ہے. تیسرا بین کیا تو کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. چچا عباس محسوس نہ فرمائیے گا, دریا کنارے پیاسا ذبح ہونا آسان ہے. اب تینوں قبروں میں میتیں تڑپیں. امام حسین نے رو کے فرمایا میرے سجاد بتاؤ تو صحیح, کند خنجر سے گلا کٹوانا بھی آسان ہے, سینے میں برچھی کا پھل توڑوانا بھی آسان ہے, اور دریا کنارے پیاسا شہید ہونا بھی آسان ہے. تو مشکل کیا ہے؟ سر نیچے کرے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر سکتا. چیخ نکلی امام سجاد کی, رو کے فرماتے ہیں بابا حسین کند خنجر سے ذبح ہونا آسان ہے, بھائی علی اکبر برچھی کھانا آسان ہے, چچا عباس بازو کٹوانا آسان ہے. آواز آئی مشکل کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں بابا حسین مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ہو شام کا بازار, پتھروں کی بارش اور موڑ موڑ پہ کہے میں اکبر کی ماں ہوں اور میں عباس کی بہن ہوں, مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو میں اگلے موڑ پہ واپس. علی کی